role of media in Pakistan's politics. اچھا اس مرتبہ اس سیمینار میں ایک جو اضافہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارا ساؤتھ ایشین میڈیا اسکول کا ایک ٹریننگ کورس جو ہے وہ یہاں چل رہا ہے. اس میں ہمارے پاس گجرات یونیورسٹی کے لوگ ہیں اور ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی جو لاہور میں ہے اس کے ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس یہاں ہمارے درمیان ہیں. تو اس دفعہ ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ جو ہمارے درمیان فرا وڑائچ صاحبہ ہیں، معروف ہماری صحافی ہیں، روزنامہ جنگ کی ایڈیٹر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جناب خالد احمد صاحب ہیں، معروف جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں، اینالسٹ ہیں. جناب حسن عسکری رضوی صاحب ہیں، بہت بڑے اینالسٹ ہیں، قومی سطح پر ان کی بات جو ہے وہ بہت وزن رکھتی ہے. ان کے علاوہ ہم نے ہمارے دوست اینکر پرسن ہے افتخار احمد، انہیں بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی آئیں. تو اسے ہم اصل میں ایک مکالمے کی شکل دینا چاہتے ہیں. آج کی اس گفتگو کو یہ ایک مکالمہ ہوگا. جن اصحاب کو ہم نے بلایا ہے خاص طور پر ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پہلے 5-7 منٹ اس موضوع پر جو ان کے خیالات ہیں ان کا اظہار کریں، اور اس کے بعد ہم طالب علموں سے کہیں گے جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں آئے ہیں کہ وہ سوالات کریں اور ان سوالات کے جواب دیے جائیں. میں جناب خالد احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. خالد صاحب. کچھ حقیقتیں ہیں ہماری صحافت کے بارے میں جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ صحافت اسی ملک میں ہو سکتی ہے جو جمہوریت جہاں پر ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر جمہوریت ہے تو اس کے اندر اسٹیٹ سیکٹر کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر اسٹرانگ ہو. اگر پرائیویٹ سیکٹر بہت طاقتور ہوگا تو صحافت چلے گی. اس کی وجہ بڑی سیدھی ہے کہ صحافت جو ہے وہ اشتہارات کی وجہ سے چلتی ہے. اگر اشتہارات سارے حکومت کے پاس ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو ضرور آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت ہو اور پرائیویٹ سیکٹر کی اکانومی اسٹرانگ ہو، کیپٹلزم ہو. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کیپٹلزم نہیں ہوتا، کمیونزم ہوتا ہے، وہاں بھی صحافت نہیں چلتی. ہماری مراد صحافت سے ہے ایک ایسا ادارہ جو کہ احتساب کرے، ایک طرح سے جو حکومت اقتدار میں ہے اس کو دیکھے، اس کے اوپر تنقید کرے، اس کے بارے میں رپورٹنگ کرے. اور وہ معروضی رپورٹنگ ہو، خیر یہ دوسرے مسئلے ہیں، لیکن دوسری ایک دو اور لوازمات میں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پیشتر کہ ہم بحث کا آغاز کریں. ایک تو یہ ہے کہ جس ریاست میں صحافت ہو رہی ہے وہاں پر ریاست کی عملداری پوری ہونی چاہیے. یعنی جو صحافی کام کر رہا ہے اس کی سلامتی جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے. یعنی پہلے جو ریاست ہے وہ قبول کرے کہ صحافت ہے اور صحافی کو حق ہے کہ وہ احتسابی قسم کی چیز کرے. یعنی وہ جو ریاست کی جو بھی کارروائی ہے اس کے بارے میں لکھتا رہے. اگر ریاست کی عملداری نہیں ہے یا وہاں پر کوئی اور موجود ہے تو پھر وہاں پہ صحافی کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. اگر دہشت گردی ہے آپ کے ملک میں تو دہشت گردی کا پہلا اصول ہوتا ہے خوف زدہ کرنا. اس خوف زدہ کرنے کے عمل میں جہاں پر بھی ریاست کمزور پڑ چکی ہے اور وہ دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کرتی تو خوف کی وجہ سے 2-3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر جہاں صحافت مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر صحافت کا ایک شیطانی پہلو بھی سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ وہ احتساب ان لوگوں کا نہیں کر سکتی جو اس کو ڈرا دیتے ہیں. اگر فرض کیجئے غیر ریاستی عناصر ہیں جو کہ ایک رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، تو جو ٹی وی اینکر ہے وہ مارا ماری کرے گا ساری حکومت کے خلاف. حکومت جو پہلے ہی دباؤ کے اندر ہے اس کے خلاف وہ ضرور تنقیدی اور ہر طرح کی چیز کرے گا.
لیکن وہ غیر ریاستی عناصر کے خلاف نہیں بولے گا کہ مجھے اٹھا لیں گے، میرے بچوں کو اٹھا لیں گے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ میں دباؤ کے اندر ہوں. وہ کہے گا میں تو بہت آزاد ہوں، لیکن وہ یک طرفہ کارروائی کرے گا، سیاستدانوں کو خوب رگے دے گا، لیکن 2-3 چیزوں میں وہ ایک طرف بیٹھا رہے گا. مثلاً جو ہمارے 2-3 چیزیں ہیں جس ریاست میں جو ہمارے اوپر بہت زیادہ جن کا اثر ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک لوگ جو اقتدار میں ہیں اس میں اگر آپ کی ریاست سلامتی کی ریاست ہے تو فوج کا بہت بڑا رول ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ صحافت فوج کی طرف دیکھتے ہوئے بھی معروضیت اختیار نہیں کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف وہ کھل کے نہیں بولے گی. اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم بھی قتل ہو چکے ہیں کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، جب اسے یہ پتہ ہو کہ کچھ صحافی اٹھا لیے گئے اور وہ اس کو اٹھانے والے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گرد ہیں یا ان سے رابطہ رکھنے والے ادارے ہیں، تو پھر مصیبت ہے اس صحافی کو کہ وہ صحیح کام کرے. تو اس صورت میں جو صحافت پاکستان کی سامنے آئی ہے وہ آزاد بہت ہے، لیکن وہ مہلک بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر توازن نہیں ہے. وہ آزاد نہیں ہے کہ ہر جو ہمارا معاشرہ ہے اس ہر طبقے کی صحیح احتساب کر سکے. اتنی میں نے بات کرنی تھی، اس کے بعد اور بھی موضوع کھلیں گے. شکریہ.